سیرت حاشر کے ساتھ اس کے گھر واپس آئی تھی۔ یہاں سے سالار اسے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا تھا۔ سیرت اپنے گھر واپس آ کر بہت خوش تھی، لیکن جب اسے آیت کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا، اور وہ آیت حاشر سے بہت ناراض تھی کیونکہ اسے اس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ لیکن ناراضگی اپنی جگہ تھی۔ آج سیرت کی خوشی کا دن تھا، اس کو اس کا بچھڑا بھائی مل چکا تھا۔ آیت سیرت سے بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ حاشر سے ہی چپکی رہی۔ منت کی پریگنینسی کے بارے میں جان کر آیت سیرت دونوں بہت خوش تھیں، جبکہ آیت نے ساتھ کو منت کی گود میں ڈال کر پریکٹس کرنے کا کہا۔ ایک بار پھر سے ان کے گھر میں 3 سال پرانا ماحول تھا، جب وہ 4 ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے تھے۔ حاشر نے کوئی بھی پرانی یادوں کی بات یاد کرنے سے منع کر دیا۔ حاشر ایک خوش اور پرسکون وقت اپنی بہنوں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ لوڈو کھیل رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح آیت چیٹنگ کر رہی تھی۔ بھائی دیکھیں، آپ ہی پھر سے بے ایمانی کر رہی ہیں۔ سیرت پھر بول پڑی۔ آیت باز آ جاؤ، اب تم نے بے ایمانی کی تو میں تمہیں گیم سے آؤٹ کر دوں گا۔ حاشر نے آیت کو آنکھ مارتے ہوئے سیرت کا ساتھ دیا، جس پر سیرت ایک بار پھر سے نخرے دکھاتے ہوئے کھیلنے لگی۔ معراج آیت کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن حاشر اور منت کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ 2 بار فون کر کے وہ آیت کی خیریت پوچھ چکا تھا۔ اور حاشر بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی شادی ارمان سے نہیں ہوئی، ورنہ شاید وہ اپنی بہن کے چہرے پر ایسی رونق کبھی نہ دیکھ پاتا۔ معراج شام سے سالار کو فون کر رہا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں تھا۔ نہ وہ فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی اس کے میسج کا کوئی رپلائی کر رہا تھا۔ اس سے ملنے کے لیے وہ گھر چلا گیا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ سالار تو شام سے ہی گھر سے نکل چکا ہے۔ اس کے پوچھنے پر نوکر نے بتایا کہ سیرت کا بھائی آ کر اس کو لے گیا۔ تب سے شاہ سائیں بہت پریشان تھے اور پھر اٹھ کر کہیں چلے گئے کہ آگے کوئی نہیں جانتا۔ نوکر کی بات سن کر معراج پریشان ہو گیا۔ آخر سالار کہاں گیا اور حاشر نے ان لوگوں سے کیا بات کی؟ سیرت نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ آیت سے بھی کافی بار بات کر چکا تھا، لیکن فون پر آیت اتنی خوش لگ رہی تھی کہ سالار اور سیرت کے بارے میں پوچھ ہی نہیں پایا۔ اب اسے سالار کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ آخر وہ کہاں چلا گیا اور وہ بھی اسے کچھ بھی بتائے بغیر؟ معراج سالار کے سبھی قریبی دوستوں سے پوچھ چکا تھا، لیکن سالار کہیں نہیں تھا۔ پھر وہ کلب کی طرف چلا گیا۔ سالار جب بھی اداس ہوتا تو اسی کلب میں جاتا تھا، شاید آج بھی وہیں ہو۔ زاویار کی آنکھ کھلی تو ہینا بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ وہ نہ محسوس انداز میں اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ ارے آپ کیوں اٹھ گئے؟ سب ٹھیک ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں بیبی بالکل ٹھیک ہیں، میں ان کو بہت سے اچھے سے سنبھال رہی ہوں۔ دیکھیں، ہینا نے خوش ہو کر بتایا، جبکہ اس کی معصومیت پر زاویار مسکرا دیا۔ کیا بات ہے تمہاری، تو ان دونوں سے بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ ہاں، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، اب یہ دونوں میرے پاس بالکل بھی نہیں روتے۔ ہینا خوش ہو کر بولی۔ جائیں آپ سو جائیں، میں انہیں سنبھال لوں گی، آپ کو صبح کام پر بھی جانا ہے۔ ہینا نے کہا تو زاویار نے اس کی گود سے عبدالرافع کو لے لیا اور اسے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ زاویار سمجھ سکتا تھا ہینا کے لیے ایک وقت پر 2 بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اور ویسے بھی کل سے میٹ نے آ جانا تھا، لیکن وہ جانتا تھا میٹ کے باوجود بھی رات کو دونوں کو ہینا کو ہی سنبھالنا ہوگا، اس لیے وہ ہینا کی مدد کر رہا تھا تاکہ آنے والا وقت ان دونوں کے لیے بہت ساری خوشیاں سمیٹ کر لائے۔ اس کے اندازے کے عین مطابق سالار یہیں پر تھا۔ اس نے بے تحاشا شراب پی رکھی تھی۔ جب سے سالار نے شادی کی تھی تب سے اس نے شراب کی ایک بوند تک اپنے اندر نہیں اتاری تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شراب کے نشے میں چور ہو کے وہ سیرت کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے۔ لیکن آج اسے ایک بار پھر سے شراب پیتے دیکھ کر معراج کو بہت کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ سر، کلب بند ہونے والا ہے، ویٹر نے اسے 5ویں بار آ کر بتایا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، تم نے کلب بند کیا تو جانتے نہیں ہو مجھے، میں کھڑے کھڑے تمہارا یہ کلب خرید سکتا ہوں، وہ نشے میں چور بولا۔ معراج فوراً اس کے قریب آیا۔ سالار، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے کتنی پی رکھی ہے؟ چل گھر چل۔ معراج اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ کون سا گھر؟ وہ گھر جس میں میری سیرت مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ ارے پوچھنا تو دور، اس نے تو پلٹ کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ وہ چلی گئی معراج مجھے چھوڑ کر، ہمیشہ کے لیے، اب وہ واپس کبھی نہیں آئے گی۔ نشے میں چور نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، لیکن معراج کو ایک ہی بات سمجھائی کہ سیرت اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ کیا سیرت ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ سالار تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ تیرے نکاح میں ہے،
معراج نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں، وہ چلی گئی ہے مجھے چھوڑ کر، اب تو دیکھنا وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا اور وہ مجھے ہی چھوڑ کر اس نے مجھے ہی سرپرائز کر دیا۔ سالار اپنی حالت پر ہنس رہا تھا۔ سالار تو فکر مت کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، معراج نے سمجھانا چاہا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا میرے بھائی، سب کچھ ختم ہو گیا، وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے، اب تو دیکھنا وہ کبھی مڑ کے نہیں دیکھے گی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ایک پری ہے، ایک دیو کی قید میں، آج پری کو آزادی مل گئی، میری پری مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ سالار اس کے گلے سے لگا ہوا تھا۔ معراج نے محسوس کیا کہ اس کا کندھا بھیگ رہا ہے۔ اس نے آج پہلی بار سالار کو اس طرح سے روتے دیکھا تھا۔ معراج، مجھے میری پری واپس چاہیے، وہ میری ہے، صرف میری، میں کسی کو نہیں دوں گا، کسی کو بھی نہیں، حاشر کو بھی نہیں، وہ صرف میری ہے، میں چھین لوں گا اسے۔ سالار نشے میں بولتا مسلسل رو رہا تھا۔ معراج اسے سنبھالتے ہوئے گھر لے آیا اور اسے اس کے کمرے کے دروازے تک چھوڑا۔ اب تو بالکل کچھ بھی نہیں سوچے گا اور آرام سے سو جائے گا، سمجھ رہا ہے نا تو میری بات کو؟ ہم حاشر سے اس بارے میں بات کریں گے، وہ یقیناً میری بات کو سمجھ جائے گا، اور فکر مت کر، میں ہوں نا، اگر رات کو تجھے میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، اور ٹینشن مت لے، سیرت تیری ہے اور ہمیشہ تیری ہی رہے گی۔ اسے کمرے میں بھیج کر معراج وہیں باہر لان کے صوفے پر لیٹ گیا۔ اسے یاد تھا وہ دن جب سالار نے نشے میں اسے اس کی ہر خوشی دے ڈالی تھی، کاش وہ آج اس کے لیے کچھ کر پاتا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، اس طرح سے آج اس کی زندگی میں بھی اندھیرا تھا۔ نشے میں لڑکھڑاتا ہوا وہ آگے بڑھا، اس نے لائٹ جلانے کی زحمت بھی نہ کی، ویسے بھی تو اس کی زندگی کی ہر روشنی اس سے دور جا چکی تھی، تو کمرے میں لائٹ جلا کر وہ کیا کر لیتا؟ وہ آ کر بیڈ پر گرا، اتنی آواز اس کے گرنے کی نہیں تھی جتنی کہ کسی کے چیخنے کی۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور پیچھے ہٹا۔ سالار، میرا بازو توڑ دیا آپ نے، وہ تقریباً چلاتی ہوئی بولی اور ہاتھ پر آ کر لائٹ آن کی، جبکہ سالار یقینی بے یقینی میں اسے ہونے یا نہ ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ ایسے کیا مجھے گھور رہے ہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں کیا؟ وہ حیرت کی تصویر بنا تھا جب سیرت نے معصومیت سے پوچھا۔ سالار بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ سیرت ابھی تک اپنا بازو دیکھ رہی تھی۔ جب سالار نے وہی بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ کر باہوں میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو سیرت، آئی لو یو سو مچ، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے جا بجا اپنے محبت کی مہر ثبت کرتا اسے اپنے پیار کا احساس دلا رہا تھا، جبکہ سیرت اس کی باہوں میں کسی سوکھے پتے کی طرح تھر تھرا رہی تھی۔ سالار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ سیرت اپنی اتھل پتھل سانسیں سنبھالے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے سالار رو رہا ہے۔ سیرت کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ سالار، سیرت نے دھیرے سے پکارا۔ اس کی پکار سالار کو خوابوں سے حقیقت ملائی۔ سیرت کی پیشانی سے سر ٹکا کر اسے خود سے قریب کیا۔ مجھے اتنی زور سے نہیں لگی سالار، پلیز آپ مت روئیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے نرم و نازک ہاتھوں سے اسے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تو سالار مسکرا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر بولا، کیوں گئی تھی مجھے چھوڑ کر، کیوں گئی؟ سالار غصے سے بولا، سوری، وہ بھائی کو دیکھ کر میں خوشی میں سب کچھ بھول گئی، اور آپ کو پوچھنا بھی۔ بات کرتے کرتے اینڈ پہ نظریں چکا کر معصومیت سے بولی جیسے بہت بڑا گناہ کیا ہو، لیکن سالار کی نظروں میں یہ آج واقعی بہت بڑا گناہ تھا۔ اگر آج وہ واپس نہ آتی تو نہ جانے سالار اپنا کیا سے کیا حال کر لیتا۔ تمہاری غلطی معاف کرنے والی نہیں ہے سیرت، تم نہیں جانتی کہ ان چند لمحوں میں مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے۔ اپنی کیفیت کا سوچ کر سالار ایک بار پھر سے ٹوٹنے لگا۔ سوری، سیرت نے پھر سے معصومیت سے کہا، آج آپ کا برتھ ڈے تھا، لیکن آپ نے مجھے اتنا بڑا گفٹ دیا، اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ بھیا نے مجھے بتایا کہ آپ نے ان کی جان بچائی اور آپ اتنے عرصے سے ان کے دوست ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو میں جانتی ہوں نا، سیرت نے شرارت سے کہا تو سالار مسکرا دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سالار حاشر کو بہت غلط سمجھ رہا تھا، وہ کچھ دنوں سے اس کو محبت کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ سیرت کا بھائی ضرور ہے، لیکن اس کا بھی دوست ہے اور اس کے ہر بے چین لمحے سے باخبر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا سالار، میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ آپ نے میری بہن کی عزت بچائی، بھائی کی جان بچائی، حق رکھتے ہوئے بھی میرے قریب نہیں آئے۔ آپ بہت اچھے ہیں سالار، سب چیزوں کے لیے تھینک یو سو مچ۔ آپ آیت آپی کے سگے بھائی ہیں،
لیکن یہ مت سوچیے گا کہ انہیں میں آپ کو دوں گی، وہ میری ہی رہیں گی ہمیشہ، سیرت نے معصومیت سے کہا۔ اچھا اب یہ رونا دھونا بند کرو، اور میرا گفٹ کہاں ہے؟ سالار نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ گفٹ تو میں لائی ہی نہیں، سیرت جھٹ بولی تو سالار نے گھورا۔ کوئی بات نہیں، میں خود لے لوں گا، وہ اس پر جھکا۔ سیرت نے اپنی چھوٹی سی ناک کو اپنی 2 انگلیوں کی مدد سے پکڑ کر اسے خود سے دور کیا۔ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سیرت نے کہا تو سالار کو شرمندگی ہوئی، لیکن اس کی ادا پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ شادی کے بعد اس نے پہلی بار شراب پی تھی، آج اتنے وقت بعد شراب پینا اسے اچھا تو نہیں لگا، لیکن سیرت اس کو چھوڑ کر چلی گئی، یہ بات اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، اور وہ معصوم تو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے، اور نہ ہی وہ اسے بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سیرت، تم سو جاؤ اور آئندہ میری اجازت کے بغیر کہیں جانے کے بارے میں مت سوچنا، سالار نے وارن کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اس پر کمبل ڈالنے لگا۔ اور ہاں، اپنا گفٹ تو میں ضرور لوں گا، لیکن آج نہیں، اس لیے بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ اس کی پیشانی چوم کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ سالار باہر نکلا تو معراج کو دیکھا جو چھت کو گھورے جا رہا تھا، اور سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس کے لیے پریشان ہے، اسی لیے مسکرا کر اس کے قریب آیا اور دھڑم سے اس کی گود میں لیٹ گیا۔ جگر، یہ روتی شکل کیوں بنا کے رکھی ہے؟ سالار نے مسکرا کر پوچھا تو معراج حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر سالار کا کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو ابھی تک سیرت کی چیخ سن کر اس کو پتہ چل چکا ہوتا کہ سیرت اندر کمرے میں ہے۔ سالار، تو ٹھیک ہے نا؟ سالار کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر معراج کو اس کی ذہنی کیفیت پر شک ہوا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنا ٹھیک ہوں کہ تیرے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تیری فیورٹ فلم بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر سالار اٹھا اور ٹی وی آن کر کے اس کی فیورٹ فلم پلے کرنے لگا۔ سالار، میرے بھائی، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو فکر مت کر، میں صبح خود حاشر سے بات کروں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سیرت واپس آ جائے گی، تو جا کے آرام کر، تجھے آرام کی ضرورت ہے، معراج نے اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہا۔ سالار کو اس وقت اپنے دوست پر بہت پیار آ رہا تھا، جو اس کی پریشانی میں نہ صرف خود پریشان تھا بلکہ اسے بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے شک اس دنیا میں دوستی سے زیادہ خوبصورت اور کوئی رشتہ نہیں۔ معراج، سیرت گئی کہاں ہے جو واپس آئے گی، اور تجھے حاشر سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سالار نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب سالار؟ سیرت حاشر کے ساتھ چلی گئی ہے، تجھے یاد نہیں ہے کیا؟ معراج کو اب اس کی ذہنی کیفیت پر اور زیادہ شک ہونے لگا۔ معراج کی بات پر سالار ہنسا۔ معراج، سیرت واپس آ گئی ہے اور میرے کمرے میں ہے۔ کیا مطلب، سیرت گھر پہ ہے؟ معراج کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سالار کا چہکتا چہرہ بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سالار مسکرا کر بس اتنا ہی کہا، جبکہ معراج اپنی دونوں ٹانگوں سمیت سالار کے اوپر چڑھ گیا۔ جگر، کیا کر رہا ہے، جان لے گا کیا بچے کی؟ سالار نے دہائی کی۔ چل، تیری خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، معراج نے خوش ہو کر کہا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن کیسے؟ سالار نے پوچھا۔ چل، کوئی فلم دیکھتے ہیں، اس نے سالار کا ہی تو تھوڑی دیر پہلے دیا ہوا آئیڈیا کیا، جس پر سالار مسکرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن کون سی؟ ٹائٹینک دیکھتے ہیں، معراج نے کہا۔ ٹائٹینک کب سے تیری فیورٹ فلم ہو گئی؟ سالار کو پتا تھا معراج کو رومانٹک مووی کم ہی پسند ہے۔ ارے میری نہیں، آیت کی فیورٹ، اور میں اپنی بیوی کو بہت مس کر رہا ہوں، معراج نے معصومیت سے منہ بسور کر کہا۔ کیسی بے رحم بیوی ہے، ایک بار خیال نہیں کیا میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر، اور اپنے بھائی کے گھر جا کر رہنے لگی؟ معراج اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے بولا۔ اوئے خبردار، جو میری بہن کے خلاف ایک لفظ بھی بولا، سالار نے سیدھا اس کا گریبان پکڑا۔ او، اب سمجھا، بہن مل گئی تو بھائی بھول گیا، کیسا غدار ہے یار تو، معراج نے افسوس سے کہا۔ جو بولنا ہے بول لے، لیکن میری بہن کے خلاف ایک لفظ مت بولنا، سالار نے بھائی چارہ دکھاتے ہوئے کہا۔ دیکھ لی تیری یاری، معراج نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ چل چل، یہ سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مووی لگا، سالار نے اسے موضوع سے ہی ہٹا دیا۔ سیرت کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو سالار کی آغوش میں پایا، اپنے آپ کو اس طرح سے قید دیکھ کر بخود میں سمیٹی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ سالار کے سارے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سیرت کا دل بے اختیار چاہا کہ اس کے یہ بال ہٹائے۔ ان دونوں میں یہ خوبصورت احساس سیرت کو اس کے بال سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ سیرت نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور بہت محبت سے اس کے کان کے پیچھے کرنے لگی۔
اپنے ماتھے پر نرم نازک انگلیوں کا لمس محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ اسے جاگتا پا کر سیرت نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کیا۔ یہ تو ظلم ہے جان، خود سے میرے اتنے پاس آ کے مجھ سے دور جا رہی ہو۔ سالار نے آنکھیں کھول کر اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ میں کہاں آپ کے پاس آئی، آپ ہی نے مجھے پکڑ رکھا ہے۔ سیرت نے فوراً اپنی صفائی پیش کی، جس پر سالار کھل کر ہنسا۔ چلو تمہارا یہ الزام بھی قبول کیا، چلو اب پہلے تم مجھے میرا گفٹ دو۔ کون سا گفٹ؟ سیرت گھبرائی پھر انجان بن گئی۔ اوہ، تو محترمہ کو یاد بھی نہیں کون سا گفٹ؟ خیر کوئی بات نہیں، ہم کس مرض کی دوا ہیں، ابھی بتاتے ہیں کون سا گفٹ۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھکا ہی تھا، دروازہ زور زور سے بجا۔ اتنے زور سے دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے کسی نوکر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سالار کے دروازے تک بھی آئے۔ سالار نے گھور کر دروازے کو دیکھا، جیسے دروازے کی دوسری طرف کھڑے وجود کو قتل کرنے کی خواہش رکھتا ہو، جبکہ سیرت اس کی حالت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ سالار بے مزہ ہو کر اٹھا۔ آج یقیناً دستک دینے والے پر موت لازم تھی۔ دروازہ کھولتے ہی مہراج کی مجنوں جیسی شکل دیکھ کر سالار کا غصہ ہنسی میں بدل گیا۔ کیا ہوا جگر، ایسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ سالار نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو خوش ہے نا، تجھے کیا لینا دینا میری شکل سے؟ اپنی بیوی تو مل چکی ہے، میری تو ابھی تک سسرال میں ہے نا۔ مہراج نے مسکین سی شکل بنا کر وجہ بتائی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے جگر، لیکن تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سالار تو میرے ساتھ چل، ہم آیت سے ملنے جائیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے، مہراج نے کہا۔ مہراج کیا ہو گیا تجھے؟ آیت کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس وقت اسے منت ٹھیک سے سنبھال رہی ہے۔ اس وقت اسے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اس کا خیال رکھے، سالار نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں خود اس کا خیال رکھوں گا سالار، میں اسے سنبھال لوں گا، بس وہ میرے پاس رہے یار، مہراج نے بے بسی سے کہا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن روز روز نہیں جاتے سسرال، سسرال میں غلط امپریشن پڑتا ہے، سالار نے آنکھ دبا کر کہا۔ ارے ایسی کی تیسی امپریشن کی کمینے، تیری بیوی ہوتی سسرال میں تو میں پوچھتا کیسا امپریشن پڑتا ہے۔ مہراج کو اپنی آخری امید پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، جبکہ سالار اس کی کیفیت کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ سیرت فریش ہو کر آئی تو اپنے کمرے میں مہراج کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مہراج بھائی صبح صبح؟ ارے سیرت آ گئی تم؟ وہ میں کہہ رہا تھا آؤ میں تمہیں حاشر کے گھر چھوڑ رہا ہوں، مہراج نے سیرت کو آفر کی، جبکہ سالار کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ مہراج بھائی مجھے تو ہینا کے گھر جانا ہے، پھر وہاں سے حاشر بھائی سے ملنے جاؤں گی۔ سیرت نے مہراج کی آخری امید پر بالٹی بھر کر پانی پھینکا، جس پر سالار کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ہینا کے گھر جانے کی بات پر اتنا ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیرت نے برا منایا۔ مہراج بھائی آپ مجھے ہینا کے گھر چھوڑ دیں، سیرت نے کہا، اور مجھے آفس، سالار نے اس کا ساتھ دیا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، ڈرائیور ہوں نا میں تم دونوں کا، مہراج نے منہ بنا کر کہا، جس پر سالار نے ایک بار پھر سے کہکا لگایا۔ ایک دن آئے گا میں بھی تجھ پر ایسے ہی ہنسوں گا، یہ کہہ کر مہراج کمرے سے باہر نکل گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ سیرت سالار سے پوچھتے ہوئے پیچھے مڑی اور اس سے بری طرح ٹکرائی۔ تب سالار نے اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ میرا گفٹ، سالار نے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ پڑھتے تو ختم، تو گفٹ کیسا؟ کوئی گفٹ نہیں مل سکتا، اب اگلے سال دوں گی، سیرت نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، ابھی دو گی، اور وہ بھی اسی وقت۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر کے اس کی مزاحمت کے سب راہ بند کر کے اس کی گردن پر جھکا اور اس کی سراہی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے۔ سالار کی شدتیں اور جسارت اسے جھلسنے لگی، اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار کر اس کے شربا حسن میں کھو سا گیا۔ سیرت نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ سالار مزید بہکتا اور سیرت کی حالت مزید غیر ہوتی، سالار کو اس پر ترس آ گیا۔ سیرت جانب، اب میرا گفٹ مجھے دے دو، کیونکہ اگر میں وصول کرنے پر آ گیا تو بہت پچھتاؤگی۔ سالار اسے ایسے ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سیرت کتنی ہی دیر ایسے ہی آنکھیں بند کر کے کھڑی رہی۔ وہ باہر آئی تو سالار مہراج کے ساتھ کھڑا، نہ جانے اسے کیا کیا بتا رہا تھا، لیکن سالار اس کی ہر بات پر کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ چلو سیرت ہم واپس جا رہے ہیں، تمہیں ہینا کے گھر چھوڑ دیں گے، اور جب تم واپس آؤ گی، میرا مطلب ہے تم جب حاشر کے گھر جاؤ گی تو مجھے فون کر لینا، میں لینے آ جاؤں گا، مہراج نے آفر کی۔ لیکن ہمیں تو زاویار بھائی چھوڑنے جائیں گے، سیرت کی بات پر سالار پھر سے کہکا لگا کر ہنسا، جبکہ مہراج نے اسے گھورا۔
आखिरी प्लान भी फेल, सलार ने नारा लगाया। कौन सा प्लान मेराज भाई? सीरत ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहा है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मेराज बाहर निकला तो सीरत भी फ़ौरन उसके पीछे बाहर निकल गई कि कहीं सलार फिर से उसे पकड़ ना ले। सीरत की मासूमियत पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। और कितना तड़पाओगी जानम? सर पे हाथ फेरता वो भी बाहर निकल गया। वो उसे हिना के घर छोड़कर खुद वापस ऑफिस आ गए। अभी उसे यहाँ आए 5 मिनट हुए थे जब दरवाज़ा बजा। हिना ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने दरिया खड़ी थी। उसे देखकर हिना को अपना सबसे बड़ा नुकसान याद आ गया। मेरे भाई मेरी वजह से घर छोड़कर चले गए तो मैंने सोचा क्यों ना उनका घर ही देखाऊं। तंजिया मुस्कुराहट लबों पे सजाए वो हिना को एक तरफ करके अंदर आ गई। दरिया, फिलहाल जावियार घर पर नहीं है, जब वो आएंगे तुम तब आना, इस वक्त जा सकती हो। हिना ने खुले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी ये औकात कि मुझे मेरे ही भाई के घर से निकालो? हिना मैडम, अपनी औकात में रहो, जानती हो ना कहाँ से उठा के लाए हैं हम तुम्हें। तुम्हारा बाप हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हिना के घर वालों की हैसियत जावियार से कम ज़रूर थी, लेकिन इतनी भी कम ना थी कि हिना दरिया के ताने सुनती। अपनी बकवास समेटो और निकलो यहाँ से, हिना ने सारा लिहाज बराए ताक रखते हुए कहा। हिना, कौन आया है? सीरत उसके कमरे से निकली लेकिन दरिया को देखकर परेशान हो गई। वो जानती थी कि दरिया ने उसे मारने की कोशिश की है। इस वक्त उसे दरिया से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में वो अपने लिए नफरत साफ दे सकती थी। यहाँ क्या कर रही है? दरिया ने धाड़ते हुए कहा, जैसे कि ये घर उसकी मलकियत हो। ये मेरी सहेली है और ये मेरा घर है, और मेरी सहेली जब चाहे मेरे घर आ सकती है। हिना ने एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर बोला, लेकिन दरिया उसे सुन कहाँ रही थी। अगले ही लम्हे वो सीरत की तरफ बढ़ी और उसे बालों से पकड़कर नीचे ज़मीन पर फेंका और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वो मासूम सी लड़की जो इस लड़की की नफ़रत की वजह तक ठीक से ना जान पाई थी, बुरी तरह रोने लगी। मैं इसकी जान निकाल दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सालार को मुझसे छीनने की? दरिया पागलपन में बोल रही थी। हिना ने उसे छुड़वाने की कोशिश की लेकिन दरिया पर जुनून सवार था। उसे धिक्का देकर हिना को दूर फेंका और एक बार फिर से सीरत की तरफ बढ़ी। दरिया, सलार तुमसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे शोहर हैं। अगर मैं तुम दोनों के बीच में ना होती तो भी वो तुमसे शादी कभी ना करते। सीरत ने उसे समझाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जावियार उसे बता चुका था कि दरिया मेंटल पेशेंट है, उसे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त दरिया उसको सुनने के बिल्कुल मूड में न थी। इससे पहले कि दरिया का हाथ उठता, किसी ने ज़ोर से दरिया को अपनी तरफ खींचा और ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीरत पर हाथ उठाने की? सामने सलार को खड़ा देखकर दरिया दंग रह गई। सलार? चट्टाख! इससे पहले कि दरिया कुछ और कहती, सलार का एक और ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर अपना निशान छोड़ गया। मैंने मना किया था ना तुम्हें, मैंने कहा था मेरी सीरत से दूर रहना, लेकिन तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आई। चट्टाख! सलार का एक और थप्पड़ दरिया को ज़मीन पर गिरा गया। सलार, तुम इस लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठा रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे हो। चट्टाख! सलार के एक और थप्पड़ ने दरिया को एक बार फिर से ज़मीन बोस कर दिया। खबरदार, जो तुमने मेरे सामने अपनी इस मोहब्बत का नाम लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीरत पे हाथ उठाने की? ये है वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने इस लड़की पर हाथ उठाया, तुमने मेरी सीरत पे हाथ उठाया, मैं तुम्हारा हाथ ही तोड़ दूँगा। इससे पहले कि सलार एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ता, जावियार और महराज जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुए और सलार को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। हिना जब दरिया को काबू ना कर सकी तो उसने जावियार को फ़ोन किया। जावियार जल्दी से घर पहुंचा। घर के बाहर खड़ा महराज, जो गाड़ी में सलार का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सीरत का बैग गाड़ी में रह गया था, वो उसे वापस करने गया था। जावियार को इस तरह अंदर भागते हुए देखा तो महराज भी उसके पीछे आया, लेकिन अंदर की कैफियत देखकर सब कुछ समझ गया, क्योंकि वो जानता था कि दरिया मेंटल पेशेंट है। महराज और जावियार ने सलार को कंट्रोल करके एक तरफ करने की कोशिश की, जब सलार की नज़र दीवार से चिपकी हुई डरी सहमी सीरत पर पड़ी। सलार ने उनसे अपना आप छुड़ाया और सीरत को अपने सीने से लगाया। जब दरिया ने यह मंजर देखा तो अपने आप एक बार फिर से खो बैठी और चिल्लाने लगी। चिल्ला चिल्ला के घर की हर चीज़ को ज़मीन पर फेंक कर तोड़ने लगी।
یقیناً سالار نہ آتا تو وہ سیرت کو جان سے مار دیتی، لیکن وہ ایسا کر نہ پائی۔ سالار کو اس طرح سیرت کی فکر کرتے دیکھ کر اس کا دماغ ایک بار پھر سے گھوم چکا تھا۔ وہ بری طرح سے روتے دھوتے گھر کی ہر چیز کو تہس نہس کر چکی تھی۔ عبدالمناف عبدالرافع شور کی آواز سن کے رونے لگے۔ ہینا ان کو سنبھالنے کے لیے کمرے کی طرف گئی، جبکہ زاویار دریا کی کنڈیشن پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بہن تھی، اسے عزیز تھی، لیکن اگلے ہی لمحے جو حرکت دریا نے کی زاویار کو زمین کے نیچے تک گاڑ گئی۔ دریا نے فروٹ کی ٹوکری سے چھری اٹھا کر سیرت پر حملہ کیا، لیکن شاید سالار اس کا ارادہ جان چکا تھا، اس لیے وہ سیرت کے آگے کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا بازو چھری سے کٹ چکا تھا۔ خون کا ایک فوارہ سالار کے بازو سے نکلا، جس پر سیرت کی چیخیں نکل گئی۔ سالار کی چوٹ دیکھ کر دریا بھی بوکھلا گئی اور دوڑ کر اس کے قریب آئی، جب سالار نے اسے دھکا دے دیا، جس سے دریا کا سر سامنے کی دیوار سے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ زاویار، ڈاکٹر کو فون کرو، مجھے لگتا ہے دریا بے ہوش ہو گئی ہے۔ نہیں معراج، اب اسے انسانوں کے ڈاکٹر کی نہیں بلکہ پاگلوں کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر زاویار نے اپنی جیب سے فون نکالا اور پاگل خانے فون کر دیا۔ زاویار کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ آج نہیں تو کل دریا ٹھیک ہو جائے گی، وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنے لگے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور اب زاویار کے پاس اور کوئی حل نہ تھا۔ سیرت کو حاشر کے پاس چھوڑ کر وہ ہاسپٹل چلا گیا، جبکہ سیرت کی حالت دیکھ کر حاشر بہت کچھ سمجھ چکا تھا، اس لیے سیرت کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا۔ محبت امید ہے۔ سالار کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن سیرت بھی اس سے محبت کرے گی، پھر وہی امید یقین بن گئی اور سیرت سالار سے محبت کر بیٹھی۔ سالار نے وہ کیا جو اسے ٹھیک لگا۔ محبت انسان کو صحیح غلط کا فرق سمجھا دیتی ہے، لیکن عشق میں کچھ غلط نہیں ہوتا، اور سالار نے عشق کیا تھا۔ دریا اور سالار کی محبت میں کوئی فرق نہیں تھا، بس دریا کی محبت میں امید نہیں تھی، اس لیے وہ ہار گئی، لیکن سالار کو امید تھی کہ سیرت ایک دن اس سے محبت کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ سالار کی محبت جیت گئی۔ حاشر کو دریا کے بارے میں جان کر افسوس ہوا، اس کا پاگل پن اسے لے ڈوبا۔ دریا جانتی تھی کہ وہ سیرت سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ضد پر اڑی تھی۔ آج حاشر نے معراج، سیرت، سالار، ہینا سب کو یہاں بلایا تھا اور اپنے کسی بزنس پارٹنر کی بیٹی کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر سیدھا وہیں آئے۔ معراج تو بس آیت سے ملنا چاہتا تھا، آیت بھی اسے بہت مس کر رہی تھی۔ ہینا اور زاویار تو بس اپنے بچوں کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہے تھے، جبکہ سالار کی آنکھیں صرف اپنے محبوب کی تلاش میں تھیں۔ وہ کافی دیر نظر نہیں آئی تو پوچھ ہی لیا، حاشر، سیرت کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، تیری بیوی ہے۔ حاشر ہری جھنڈی دکھا کر اب باتوں میں مگن ہو گیا، جبکہ سالار سیرت کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں آ گیا، جہاں اسے دیکھ کر سالار کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ریڈ فراک اور چوڑی دار پاجامہ، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ پہنے، لمبے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑے، اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ اس کی آہٹ محسوس کر کے سیرت خود میں سمٹ سی گئی۔ جب بہت دیر تک کچھ نہیں بولا تو سیرت خود ہمت کر کے اس کے قریب آئی۔ کیسا لگا آپ کو سرپرائز گفٹ؟ نظریں زمین پر گاڑے وہ اتنی کم آواز میں بولی کہ سالار کا اگر سارا دھیان اس کی طرف نہ ہوتا تو شاید وہ سن بھی نہ پاتا۔ سالار بے ساختہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کے چہرے پر جھکا اور دیوانہ وار اپنی شدت لٹانے لگا۔ سیرت کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ سوری۔ ہینا دوسری طرف منہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور تیز تیز بولنے لگی۔ سیرت جھٹکا کھا کر دور ہوئی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ سالار نے اس کے چہرے پر ایک محبت پر نظر ڈالی اور باہر نکل گیا، جبکہ سیرت تو وہیں کھڑی اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی۔ ہینا، تمہارا آئیڈیا اچھا نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی ان کے پاس۔ سیرت نے سالار اور اپنے رشتے کے بارے میں ہینا کو سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر ہینا کو خوشی ہوئی تھی کہ سالار نے زبردستی کوئی رشتہ بنا کر سیرت کے دل میں اپنا مقام خراب نہیں کیا تھا، اور اب جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تو سیرت کو شرم آنے لگی تھی۔ ہینا نے سیرت کو بہت سمجھایا، پھر منت اور آیت نے اسے کہا کہ سالار اس پر حق رکھتے ہوئے اگر اس کی مرضی کا انتظار کر رہا ہے تو سیرت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ سیرت خود بھی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، لیکن کیسے؟ پھر اسے اس طرح ڈریس کا خیال آیا۔ سالار نے اسے کہا تھا جب وہ اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہو تب ریڈ کلر کا ڈریس پہن تو لیا، مگر اب سالار کی نظریں اور بےتابیاں دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی۔ چلو سیرت، چلے کھانا کھانے کے بعد، سالار نے کہا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے جگر، بیٹھ جاؤ، حاشر نے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کوئی بہانہ کرتا، سیرت فوراً بیٹھ گئی۔
سالار نے سیرت کو گھور کر چلنے کا اشارہ کیا، جس پر سیرت نظریں جھکا کر حاشر کے پیچھے چہرہ چھپا گئی۔ معراج آیت کو گھر لانا چاہتا تھا۔ حاشر نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ حاشر نے بھی زیادہ ضد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے معراج کا آیت کا خیال رکھنا، اس کی پرواہ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ عبدالرافع عبدالمناف سو گئے تو ہینا اور زاویار جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ہینا نہ جانے کیا کیا سمجھاتی رہی سیرت کو۔ ہینا کے جانے کے بعد معراج بھی آیت اور سعد کو لے گیا، پھر سالار کے صبر میں بھی جواب دے دیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلو سیرت، سالار نے اس پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ارے آج رات رک جاؤ، حاشر نے کہا۔ نہیں یار، میں نے ماما کو بولا تھا کہ ہم واپس آ جائیں گے، اور بابا بھی گھر پر نہیں ہیں تو جاننا ضروری ہے۔ سارا بیگم ڈرپوک تو ہرگز نہ تھی، اور نہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ گھر میں اکیلی رکی ہوں۔ او اچھا، چل تو جا، سیرت یہاں ہی رکے گی۔ اس کی بات پر سالار نے سیرت کو گھور کر دیکھا، جبکہ سیرت کا دل چاہا کہ اپنے پیارے بھائی کا گال چوم لے۔ نہیں، سیرت میرے ساتھ چلے گی، سالار نے فیصلہ سنایا۔ اس سے پہلے کہ حاشر کچھ کہتا، سالار واپس بولا۔ ارے کل صبح واپس لے آؤں گا، سارا دن یہی رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ حاشر کچھ بولتا، سیرت خود کو بچانے کے لیے کوئی بہانہ بناتی، سالار اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے لے کر جانے لگا۔ اب کل ملاقات ہوگی، بائے۔ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے ساتھ لے گیا۔ اسے کیا ہوا؟ حاشر نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ منت اس کی بات پر مسکرائی۔ خیر چھوڑو، بڑی پیاری ہوتی جا رہی ہو، حاشر نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ منت اس کا مطلب سمجھ کر کمرے کی طرف بھاگی، جب حاشر اس کے پیچھے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ سارے راستے سیرت خاموش رہی، کبھی سالار کو دیکھتی جو خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، اور کبھی اپنی دھڑکنوں کی سپیڈ کو نوٹ کرتی جو کسی سے ریس لگائے بھاگے جا رہی تھیں۔ پھر گھر آ گیا۔ کچھ دیر سیرت ایسے ہی بے مقصد گاڑی میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم رہی۔ جانم، آج آپ کو بچانے کوئی نہیں آئے گا، اسی لیے بیکار کا انتظار کرنا چھوڑیں اور اندر چلیں۔ سالار نہ جانے کب سے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس کے چہرے کے ایکسپریشنز نوٹ کر رہا تھا۔ میں کس کا انتظار کروں گی؟ سیرت کپ کپاتی آواز میں بولی۔ اس کے ڈر پر سالار نے بشکل اپنی ہنسی کو چھپایا۔ ہاں تو پھر چلو، سالار نے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ سیرت فوراً گاڑی سے اتری اور اندر چل دی۔ اس نے نوٹ کیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ واپس آنے سے پہلے ہی سالار نے سب نوکروں کو چھٹی دے دی تھی۔ سارا بیگم بھی گھر پر نہیں تھیں۔ یا اللہ، میں سالار کے ساتھ بالکل اکیلی ہوں۔ کیوں پہنی میں نے ریڈ ڈریس؟ اپنے آپ کو کوس کر سیڑھیاں چڑھنے لگی، جب اچانک سالار نے اسے اپنے باہوں میں اٹھایا۔ جانم، بہت سستی سے چل رہی ہو، چلو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ سالار اسے اٹھائے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سالار نیچے اتارے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں، سیرت گھبرا کر بولی۔ جان، میں جانتا ہوں تم چل سکتی ہو، لیکن کمرے تک پہنچتے پہنچتے تم نے رات ہی برباد کر دینی ہے، اور میں اب ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ اسے کمرے میں لا کر پیر کی مدد سے دروازہ بند کر دیا، اور دروازے کے ساتھ ساتھ سیرت کا دل بھی بند ہونے لگا۔ احتیاط سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سیرت نے اٹھ کر جانے کی کوشش کی۔ اب یہ غلطی مت کرنا جان، ورنہ تمہیں ہی شکایت ہوگی۔ شرٹ اتار کر ایک طرف پھینک دی اور اس پر جھکنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سالار، سیرت نے گھبرا کر کہا۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے جانم، کیونکہ آج حساب کا دن ہے۔ آج تک تم نے مجھے جتنا بھی ستایا، میرے صبر کا امتحان لیا، آج تمہیں ہر بات کا حساب دینا ہوگا۔ سالار نے کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور اس پر جھکتا چلا گیا، اور مقابل کی حالت دیکھنے کی زحمت اس نے نہیں کی، کیونکہ آج اس کا ترس کھانے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھک کر اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ سالار، سیرت نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ شش، آج نہیں، اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اور اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے لبوں سے چننے لگا، اور پھر اس پر جھک گیا۔ سیرت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کرنے کی کوشش کی، اور یہ اس کی آخری مزاحمت ثابت ہوئی۔ سالار نے اس کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں قید کر لیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سالار کو آج خود اس نے بلایا تھا، وہ اپنی مرضی سے اس کے قریب آئی تھی، تو اب پھر وہ اسے کیوں روکتی؟ سالار جانتا تھا کہ یہ مزاحمتیں صرف اس کا ڈر ہے۔ اب وہ اس کا یہ ڈر دھیرے دھیرے اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ سیرت نے اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جس پر سالار سرشاری سے مسکرا دیا۔ آج وہ جیت چکا تھا، اس کی محبت اس کی پناہوں میں تھی۔
آئی لو یو سیرت، آئی لو یو سو مچ، تم میری جان ہو، مجھ سے دور کبھی مت جانا۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے سالار اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ آج کی رات سالار اس پر ٹوٹ کر برسا اور پھر یہ برسات ساری رات ہوتی رہی۔ سالار ساری رات نہیں سویا اور نہ ہی سیرت کو سونے دیا۔ پھر صبح کے قریب سیرت تو سو گئی، لیکن سالار جاگا رہا اور سیرت کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ جو دیکھنے تھے۔ سالار جاگنگ کر کے واپس آیا تو سیرت ابھی بھی سو رہی تھی۔ اسے سوئے ہوئے دیکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ ناشتہ نہیں کیا کیونکہ سیرت کے ساتھ کرنے کا ارادہ تھا، مگر سیرت اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب جگانا مجبوری تھی، وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ سیرت کی آنکھ کھل گئی۔ واہ جانم، تمہیں جگانے کا آسان طریقہ مل گیا، سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ سیرت نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ سیرت، سالار نے زور سے پکار کر چادر اس کے چہرے سے کھینچی۔ ابھی تو سالار نے اپنی محبت کے رنگ تک اس کے چہرے پر نہیں دیکھے تھے اور وہ اس سے چھپ رہی تھی۔ سالار پلیز، سیرت نے منہ چھپا لیا۔ جانم، اپنی اداؤں کو کنٹرول کرو، رات تمہاری اداؤں نے مجھے پاگل کیا تھا۔ سالار پلیز۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ آپ نے کیا تھا، سیرت چادر کے اندر سے بولی۔ تو یار اب تم کر لو، کس نے روکا ہے؟ سالار پھر چادر کھینچنے لگا۔ پھر فون بجنے لگا۔ شکر ہے، سیرت بے ساختہ چادر کے اندر سے بولی، جس پر سالار کھل کر ہنس دیا۔ سالار فون رکھ کر واپس آیا تو سیرت واش روم میں تھی۔ وہ باہر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب آدھے گھنٹے بعد بھی سیرت باہر نہ آئی تو سالار پریشان ہو گیا۔ سیرت، دروازہ کھولو۔ نہیں کھولوں گی، آپ پھر سے تنگ کریں گے، سیرت نے روٹھے انداز میں کہا۔ اپنے ہاتھ میں واش روم کی چابی پکڑے مسکرا رہا تھا۔ نہیں کروں گا، باہر آؤ۔ نہیں، پہلے آپ روم سے باہر جائیں، سیرت نے کہا تو سالار مسکراتے ہوئے چابی واپس دراز میں رکھ دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، سالار نے کہا اور دروازے کو زور سے بند کیا اور چلا گیا۔ سیرت نے ذرا سا منہ باہر نکال کر دیکھا تو سالار نہیں تھا۔ اس نے آج بھی ریڈ کلر کا ہی ڈریس پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہی تھی۔ سالار پھر رات والے روپ میں نہ آ جائے۔ وہ بھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی جب سالار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سیرت اس حملے پر اچانک بوکھلا گئی۔ آپ باہر نہیں گئے تھے، آپ نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، سیرت نے روٹے ہوئے انداز میں کہا۔ جانم، تم نے چیٹنگ کی ہے، پھر سے ریڈ کلر پہن کر میرے جذبات کے ساتھ؟ وہ اس پر جھکا۔ سالار، ہم حاشر بھائی کے گھر جانے والے تھے نا، سیرت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ نہیں جانم، تمہاری اس روپ پر سالار شاہ کا حق ہے، اسے باہوں میں بھرے۔ اس پر پھر سے جھکتا چلا گیا اور فرار کی ساری راہیں بند کر دیں۔ 6 ماہ بعد۔ کیا کر رہی ہو منت؟ تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ چھت سے کپڑے اتار کے نیچے آ رہی تھی۔ حاشر دروازے سے اندر آیا۔ حاشر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے سارے کام ختم کر رہی تھی، کیونکہ اسے ملازمہ کے ہاتھ کے کام پسند نہیں تھے۔ حاشر، میں بس کپڑے سکھانے گئی تھی، اس میں ڈانٹنے والی کون سی بات ہے؟ منت نے بسور کر کہا۔ منت، ضرورت کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ رضیہ کو تمہارے لیے ہی تو رکھا ہوا ہے۔ حاشر، میں سارا دن بیٹھ تو نہیں سکتی نا؟ منت کو بھی غصہ آنے لگا۔ منت، یہ سب کچھ میں نہیں جانتا، لیکن اگر اس کی وجہ سے ہمارے بچے یا تم پر کوئی برا اثر پڑا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، حاشر نے غصے سے کہا تو منت خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی، لیکن وہ اس سے روٹھ چکی تھی۔ اب اسے منانے کے لیے 1 سے 2 گھنٹے تو صرف کرنے ہی تھے۔ منت میری جان، مجھے بس تمہاری فکر ہے، حاشر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری فکر کرنے کی، ایک بار میرا بیبی آ جائے پھر تو میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی، منت نے اپنے ارادے بتائے، جس پر حاشر مسکرا دیا۔ ہاں بابا ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی، ابھی تو بیبی نہیں آیا، تو ابھی تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، جب بیبی آئے گا تب ناراض رہنا، حاشر نے آئیڈیا دیا۔ ڈاکٹر نے منت کا بہت خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ ان دنوں منت بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، ہر بات پر لڑنے لگتی، لیکن حاشر کے خیال رکھنے کی وجہ سے وہ اور اس کا بیبی بہت ہیلدی تھے۔ حاشر کا بس چلتا تو وہ اسے زمین پیر بھی نہ رکھنے دیتا۔ پہلے پہلے سالار صرف اور صرف معراج کا ساتھ دیتا تھا اور ہمیشہ آیت کو چراتا تھا، لیکن آج معراج اکیلا ہو چکا تھا۔ ہاں، لیکن حاشر کی موجودگی میں وہ ہمیشہ معراج کا ساتھ دیتا۔ سالار نے کبھی حاشر کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ آیت پر حاشر سے زیادہ حق رکھتا ہے یا وہ اس کا سگا بھائی ہے۔ معراج اور آیت کی نوک چوک میں حاشر آیت کا ساتھ دیتا تو سالار معراج کا سایہ بن جاتا۔
کیونکہ سالار جانتا تھا کہ وہ آیت کی زندگی میں کبھی حاشر کی جگہ نہیں لے سکتا اور نہ ہی لینا چاہتا تھا، جبکہ آیت دو بھائیوں کو پا کر بہت خوش تھی۔ آیت، سعد نے میرے موبائل پر پانی گرا کر خراب کر دیا ہے۔ آیت، سعد کو پینسل کس نے دی؟ لائن مار مار کر پوری دیوار خراب کر دی ہے۔ آیت، سعد میرے اوپر ناچ رہا ہے۔ یار مجھے تھوڑی دیر سونے دو، معراج نے منت کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیچارہ ساری رات کام کرتا رہا، اب اسے نیند آ رہی تھی جو سعد پوری کرنے نہیں دے رہا تھا۔ سعد کتنا کیوٹ تھا، پہلے جب سے اس کی پہلی سالگرہ گزری تھی وہ تو بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ اس دوران وہ ایک رات سالار کے پاس رکھ کے آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا سیرت خالہ پلس پھپھو اور معراج چچا پلس ماموں نے اس سے ٹرینڈ کر کے بھیجا ہے کہ بیٹا گھر جا کے ماما بابا کو خوب تنگ کرنا، اور اب وہ اچھے بھانجے اور بھتیجے ہونے کا بھرپور ثبوت دے رہا ہے۔ لیکن اس کی انہی ننھی ننھی شرارتوں کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی میں رونق تھی۔ معراج آیت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ آیت اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد معراج بہت ڈر گیا تھا۔ وہ اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی اکیلے کہیں باہر جانے دیتا۔ اس کا سایہ بنا ہر وقت اس کے پاس رہتا۔ آیت بھی ایکسیڈنٹ کے بعد معراج کے بہت قریب آ گئی اور اب وہ راتوں کو اٹھ کر روتے نہیں تھے، ساری رات معراج کی باہوں میں سکون سے سوتی تھی۔ شاید اسے اس کی تہجد کی نمازوں کا صلہ ملا تھا، وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ عبدالرافع عبدالمناف بالکل ہینا پر تھے۔ جس طرح سے وہ زاویار کو تنگ کرتی اسی طرح سے وہ دونوں بھی اپنا فرض خوب نبھا رہے تھے، اور زاویار میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ہینا کے لاڈلوں کو کچھ کہے۔ اس گھر میں صرف ہینا کی چلتی اور ہینا کے بعد ہینا کے لاڈلوں کی۔ عبدالمناف اور عبدالرافع بھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکتے تھے، لیکن اپنے گھٹنوں کی مدد سے زمین پر خوب رینگتے اور ہر اس جگہ پر پہنچ جاتے جہاں زاویار ہوتا اور پھر اسے خوب تنگ کرتے۔ لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کی وجہ سے ہینا اور زاویار کی زندگی خوبصورت ہو چکی تھی۔ ہماری غزل ہے تصور تمہارا، تمہارے بنا اب نہ جینا گوارا، تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم۔ اس کی آواز بے شک بہت خوبصورت تھی، وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ سیرت نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ سالار اس کے بالکل قریب آیا اور انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ وہ اس پر جھکتا، اس نے اسے دھکا مار کے خود سے دور کیا اور دور بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دور جاتی اس کا بازو پکڑا اور غصے سے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے قریب، بہت قریب، سیرت کھلکھلا کر ہنسی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر پھر سے بھاگی۔ دور کیوں جا رہی ہو میری جان، میرے پاس آؤ، سالار نے بلاتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا سالار؟ وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت 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 زیادہ۔ میں تم سے محبت نہیں، میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں، بے حد، بے شمار، بے پناہ۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ تم میرے لیے اس دنیا میں آئی ہو، تم صرف میری ہو۔ وہ اس کے بالکل قریب اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ سالار نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ بآسانی اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ تم کرتی ہو مجھ سے محبت؟ اس نے پھر پوچھا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو؟ اسے خاموش پا کر اس سے پوچھا۔ سیرت کے گال پر ڈمپل ابھرے اور شرما کر ہاں میں سر ہلایا۔ کتنا؟ سالار نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ساغر کی باہوں میں موجیں ہیں جتنی، ہم کو بھی تم سے محبت ہے اتنی کہ یہ بے قراری اب نہ کبھی ہوگی کم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ سیرت مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگی۔ سالار نے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ یہ وہ خواب تھا جو اس نے سیرت کے حوالے سے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ سیرت اس کے قریب تھی جس سے وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ آج اس کے دل میں کوئی ڈر نہ تھا کہ اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کی سیرت سے دور ہو جائے گی۔ اب وہ اپنی سیرت کو خود سے کبھی دور نہیں جانے دے گا۔ بارش زور سے گرجی تھی۔ سیرت نے اپنا آپ سالار کی پناہوں میں چھپایا، جہاں کوئی ڈر، کوئی خوف نہ تھا، صرف سکون ہی سکون تھا۔ وہ سالار کی باہوں میں بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی جو ہوا سے آ رہی تھی۔ اس خوبصورت موسم میں وہ ایک دوسرے میں کھوئے اپنے آنے والی زندگی کے خوبصورت لمحات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔